نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما شاء الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ما شاء الله. تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، سبحان الله. تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. سبحان الله. تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. سبحان الله. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین. سبحان الله. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ما شاء الله. ما شاء الله. دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، سبحان الله. سبحان الله. دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی. راجہ صاحب کا فون نہ دیکھیں، میرا ساتھ دیں، آپ کہیں ہر مسئلے کے آخر میں حسین کی. دین آشنا تو کرتے ہیں مدحت حسین کی، محروم دین سمجھے گا عظمت حسین کی، سرمایہ نجات محبت حسین کی، خیر خدائے پاک عداوت حسین کی. شان حسین کوئی گھٹائے گا کس طرح، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی. تکبیر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، شکل نفاق ہو گئی بے پردہ خود بخود، کیا کام کر گئی ہے شہادت حسین کی. انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، انجام بھی یزید نے خود کر لیا خراب، لیکن نہ مٹا سکا امامت حسین. اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو. ابھی علامہ اپنے آخری کتاب میں جو آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرا رہے تھے کہ یہ مرکز قائم کرنے کی وجہ کیا تھی، ان یزیدیوں کا ذکر کر رہے تھے. حضور سیدی آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ میرے استاد محترم رہبر شریعت کی یہ منفرد پاک ہے. آپ مشورہ دے رہے ہیں اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، اپنی جگہ تلاش کرو اے یزیدیو، کوثر بھی ہے حسین کا، جنت راہ خدا میں سر بھی کٹا دے تو اے سراج، راہ خدا میں سر بھی تو کٹا دے اے سراج، یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین. محترم المقام قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا سید غلام محمد قادری صاحب، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد حسین قادری صاحب امام مسجد گلزار مدینہ، حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز حسین نقشبندی عبدت الدین قادری خطیب مسجد گلزار مدینہ، شرکائے جلسہ شہادت سیدنا امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا، حاضرین مکرم، دوستو، پیارے بچوں، پردہ نشین اسلام کی میری مقدس ماؤں اور بہنوں،
آئیے کچھ نذرانہ عقیدت و غلامی امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے حسب عادت و طریق اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے امام حسین کی یاد میں آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میں نے آپ سے پیارے آقا کی بارگاہ میں اور پیارے آقا کی آل کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے لیے کہا، اتنا بڑا مجموعہ ہے اور اتنی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ جوش اور محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ علامہ محمد اعجاز حسین نقشبندی صاحب نے ہمیں دعوت دی، آپ اور میں یہاں پر حاضر ہوئے۔ آپ تمام حاضرین خواتین لائق تحسین ہیں، لائق ستائش ہے کہ آپ اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، عقیدتوں کے ساتھ اپنے نذرانہ غلامی کا گلدستہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے سیدنا امام حسین شہید کربلا کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے بڑی عقیدتوں اور محبتوں کے ساتھ یہاں پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی علامہ اعجاز حسین نقشبندی مجددی خطیب مسجد گلزار مدینہ کی دعوت کو قبول فرمائیں، ان کی دعوت پر ہمارے آنے کو قبول فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت و غلامی پیش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے فضائل اہل بیت اطہار سماعت فرمایا، اب میں واقعات شہادت کی طرف جانے سے پہلے تمہیداً ایک دو واقعات احادیث پاک کی روشنی میں آپ کی گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین شہید کربلا کی ذات کون۔ تھوڑا تمہیدی طور پر ایک تعارف کے طور پر آپ کا ذہنی سطح کو ہموار کرنے کے لیے کہ عزیزان گرامی، سیدنا امام حسین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، پیارے مصطفیٰ کے محبوب، صحابہ کے محبوب، پیارے مصطفیٰ کی دختر نیک اختر سیدہ زہرا کے محبوب، پیارے مصطفیٰ کے بڑے شہزادے حسن پاک کے محبوب، پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور حسن مجتبیٰ کے دل کا چین سیدنا امام حسین اس ذات کا نام۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ حدیث پاک میں تو ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین پیارے مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حسن پاک کے دل کا چین ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ کے اطمینان کے لیے حدیث بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے شہزادے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ کی عمر شریف کوئی 4-5 سال کی تھی۔ حسین پاک اپنے گھر سے کھیلتے ہوئے نکلے باہر، اور نکلتے نکلتے دور نکل گئے، گلی کے باہر چلے گئے، اور کھیلتے کھیلتے ایک یہودی کے باغ میں جس کا نام صالح بن رفیع اس کے باغ میں پہنچ گئے۔ جب یہودی نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ، اتنا نورانی بچہ، اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے، اس نے فوراً امام حسین پاک کو گود میں لیا اور اپنے گھر میں لے جا کر چھپا دیا۔ حسین پاک کو اپنے گھر میں
چھپا لیا۔ آپ اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھیں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ حسین پاک کی ذات کیا، اپنے دل کو حاضر رکھیں، دماغ کو حاضر رکھیں، کمپلیٹ سنیں۔ یہودی نے حسین پاک کو اپنے گھر میں چھپا لیا، اس کے باغ میں داخل ہوئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ بہت دیر ہو گئی، سیدہ بے چین ہو گئی، اب دروازے پر آتی ہے، دیکھتی ہے کوئی ہے تو کہوں کہ جا کر شہزادے کو تلاش کر کے حسن پاک بڑے شہزادے گھر میں موجود ہیں، سیدہ کو خوف ہے کہ یہ بھی جائے، پھر یہ بھی چھوٹا بچہ ہے، کہیں ادھر نہیں ہو جائے۔ انتظار کرتے کرتے اب سیدہ اتنی بے چین ہوئی کہ ان سے نہ رہ گیا۔ اب اپنے بڑے شہزادے حسن پاک کو کہیں بیٹا چھوٹا بھائی گئے ہیں، بہت دیر سے آئے نہیں، ذرا دیکھ کر آؤ۔ اب حسن پاک بھی باہر نکلے گئے، لوگوں سے پوچھنے لگے کہ آپ میرے بھائی حسین کو دیکھے ہیں؟ ہر ایک نے کہا ہم نے نہیں دیکھا۔ حسن پاک اب اپنے چھوٹے بھائی کے فراق میں یہ جملے ادا کرتے ہیں، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین، حسینہ کہاں ہے، آواز دو۔ حسین پاک فرما رہے ہیں، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین، حسینہ کہاں ہو، آواز دو، ہم آپ کے لیے بے چین ہیں، اماں جان بے چین ہیں، کوئی آواز نہیں دیتا۔ حسین حسن پاک بے چینی کے عالم میں، بے تابی میں، جھاڑ دکھتا تو پوچھتے ہیں جھاڑ تو نے کیا میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ پتھر دکھتا ہے تو پوچھتے ہیں پتھر کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا؟ اور عزیزان گرامی ایک ہرن برآمد ہوتی ہے، ڈیئر، جیسے ہی ہرن میرے حسن پاک کے سامنے آتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حسن مجتبیٰ، امام حسن مجتبیٰ سے وہ ہم کلام ہوتی ہے، السلام علیکم یا صدق رسول اللہ، یا سیدنا امام حسن مجتبیٰ، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا ہے، آپ کے بھائی امام حسین کو میں نے دیکھا ہے، یہ یہودی کا جو باغ ہے نا، اس باغ میں آپ کے بھائی گئے تھے، اور اس باغ کا مالک یہودی صالح، کون بتا رہی ہے پتا؟ جانور، ڈیئر، ہرن بتا رہی ہے، عرض کر رہی ہے حضور وہ ابو صالح بن رفیع نے آپ کے بھائی حسین پاک کو اپنے گھر میں چھپا لیا ہے، آپ اس کے پاس جا کر اپنے بھائی کو طلب کریں۔ سیدھا حسین پاک اس یہودی کے پاس جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، جیسے یہودی باہر آتا ہے دیکھ کے، اور ایک نورانی چہرے والا بچہ پوچھتا کیا بات ہے؟ حسن پاک راست طور پر کہتے ہیں میرے بھائی حسین کو باہر لاؤ، کیوں چھپایا ہے تم نے؟ وہ کہتا ہے کون حسین؟ آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں حسین حسن ابن علی ہوں، میں حسن ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں۔ تو کون علی؟ یہودی نے کہا کون علی، کون فاطمہ؟ حسن پاک نے اب زیادہ وقت لینے کے بجائے اس کی تنبیہ کی، سن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہم بے چین ہیں ہمارے بھائی کے لیے۔ میری ماں کون ہے پوچھتا ہے، میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فوراً میرے بھائی حسین کو باہر لا کر دے دے، مجھے حوالے کر، ورنہ ایسی چیخ ماروں گا یاد رکھ قیامت تک تیری نسل بحری پیدا ہوگی۔ حسن پاک نے اسے تنبیہ کی، پہلی تنبیہ، پھر اس کے بعد فرمایا میری ماں فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماں ہے، اگر میری ماں نے بدعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے نا، ساری روئے زمین سے یہودی نیست و نابود ہو جائیں۔ کانپنے لگا، معذرت خواہی کی، فوراً گھر میں گیا، حسین پاک کو لا کر حسن پاک کے حوالے کیا، حسن پاک کے حوالے کیا۔ حسین پاک نے اپنے بھائی حسین کو لگا دیا، اے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دل کا چین کہاں ہو؟ اسی لیے ہمارے ہاں حیدرآباد تک انڈیا میں یہ نعرہ لگایا جاتا ہے، میرے بچے بھی لگاتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا،
آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین یا حسین یا حسین. یہ حسن پاک کی فراق کیا جملے ہے. کوئی معمولی بات. جب یہ آپ نعرہ لگاتے ہیں نا یقیناً حسن پاک مدینہ پاک پہ بقیہ شریف پہ اپنی تربت کے انفر میں ہمارے اس فراق کے جملے سے جو ان کی زبان مبارک دیکھتے خوش ہوتے ہیں. جب آپ نے حسین پاک کو حاصل کیا تو وہ یہودی متاثر ہوا اور اس کی دل کی دنیا بدل گئی. جب اس نے حسن پاک کا جو کلام سنا اور تنبیہ سنی کانپ بھی گیا اور تائب بھی ہو گیا. حسن پاک سے کہا شہزادے جب آپ نے یہ سب کچھ کہا تو آپ مجھے آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں شامل بھی فرمائیے. حسن پاک نے جو کہ 5-6 سال کے عمر کے جبکہ اس عمر میں تو بچے پر نماز بھی فرض نہیں ہوتی جبکہ اس بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی اس حالت میں اس عمر شریف میں داخل اسلام کر رہے ہیں. کون ہے حسن پاک آپ کو پتہ لگا. پھر اس نے جب صالح اسلام قبول کر کے داخل مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں تو معذرت چاہتے ہیں کہ اے امام حسن پاک میں نے آپ کو تکلیف دی ہے. حسن پاک نے کہا کہ جب تم اپنی غلطی پر نادم ہو اور اسلام قبول کر چکے ہو میں نے اپنا حصہ معاف کیا. میں نے اپنا حصہ معاف کیا. پھر ابو صالح بن رفیع جب مسلمان ہوئے تو اپنے قبیلے کے 70 افراد کو لے کر سیدہ پاک کی چوکھٹ پر حاضری دینے کے لیے آئے. اور انہیں بے چینی تھی کیونکہ وہ شہزادے نے علی کا نام لیا نبی کا نام لیا اپنی والدہ بزرگوار کا نام لیا تو معافی کے درخواست گار ہونے کے لیے معذرت کے لیے آئے. عرض کی دستک دی حسن پاک پھر باہر آئے. کیا بات ہے؟ تو شہزادے میں نے کل آپ سے تو معافی مانگ لی تھی لیکن سوچا کہ آپ کی والدہ کو بھی بہت تکلیف دیا تو والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معذرت کر لوں اس لیے آیا ہوں. حسن پاک اندر جا کر اماں جان سے پورا اس کی درخواست رکھتے ہیں. اماں جان وہ داخل اسلام ہونے کی وجہ سے میں نے اسے اپنا حق کو معاف کر دیا تھا لیکن وہ آپ سے معذرت کرنے کے لیے آئے. سیدہ یہ سننے کے بعد کہ داخل اسلام ہو گئے ہیں نا ٹھیک ہے. سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے میرا حصہ معاف کیا لیکن یہ حسین علی کا بھی فرزند ہے تمہیں علی سے بھی معافی مانگنا پڑا. تو پوچھتے ہیں صالح کہ شہزادے آپ کے والد بزرگوار ہیں. اس وقت مولا علی مشکل کشا پیارے نبی کے ساتھ ایک غزبے پر گئے تو صالح نے انتظار کیا. جب پیارے نبی غزبے سے واپس آئے مولا علی سے ملاقات ہوئی. صالح نے سارا واقعہ سنایا اور عرض کی کہ حضور آپ کے بڑے شہزادے نے معاف کیا آپ کی زوجہ محترمہ نے معاف کیا. میں آپ کی بارگاہ میں آپ کی زوجہ محترمہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہنے پر آپ کے حضور آیا ہوں آپ سے بھی معذرت خواہ ہوں. مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ جب داخل اسلام ہو چکا ہے شہزادہ حسن نے معاف کیا ہے فاطمہ زہرا نے ماں ہو کر معاف کیا ہے تو میں باپ ہو کر میں میرا حصہ معاف کرتا ہوں. لیکن یاد رکھ یہ حسین نہ صرف میرا بیٹا ہے بلکہ یہ فرزند رسول ہے نواسہ رسول ہے نبی جگر رسول ہے. تجھے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنا ہوگا. جاؤ پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر معافی کے درخواست. پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بڑی گریوزاری کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ آ کر عرض کرتے ہیں. سارا واقعہ عرض کرتے ہیں. حسن پاک سے لے کر مولانا مرتضیٰ تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک معافی ہو گئی. پیارے مصطفیٰ سے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. پیارے مصطفیٰ کا چہرہ مبارک متغیر ہوتا ہے. کچھ لمحہ سوچتے ہیں آقا کہ حسین کو تکلیف دیا. وہ مصطفیٰ کریم احد کی جنگ میں قاتلان امیر حمزہ کو معاف کیا.
ابو سفیان آئے معاف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہندا آئی معاف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخشی آئے معاف کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ابو صالح رافع تو سوچے، وقت لیا کہ مصطفیٰ کریم نے اپنی رحمت بھری نگاہوں سے نظر ڈالی کہ میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، کہا میں نے اپنا حصہ معاف کیا، لیکن یہ حسین ہے نا میرا، یہ میرا نواسا ہے نا، یہ اللہ کا محبوب ہے، سبحان اللہ، تجھے اللہ سے معافی مانگنی پڑتی۔ عزیزان گرامی، سیرت کے سارے پہلو ٹٹول لے آپ، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کی جان کا دشمن بھی آ جائے، پیارے مصطفیٰ فوراً معاف فرما دیتے۔ حسین پاک کا معاملہ آیا توقف کر کے معاف بھی کر دیے، لیکن شرط یہ رکھی کہ صالح میں نے میرا حصہ معاف کیا، لیکن یہ حسین اللہ کا محبوب، مجھے اللہ سے معافی مانگنا پڑتا۔ صالح معافی مانگنے کے لیے گریوزاری کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاتے، 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن 15 دن 17 دن تک گریوزاری کرتے ہیں جنگلوں میں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا جبریل امین خدمت میں حاضر رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اتنے دن عزیزان گرامی، کس کو تکلیف دینے؟ ہم اندازہ لگائیں حسین پاک کا مقام و مرتبہ کون ہے؟ حسین۔ عزیزان گرامی، آقا حسین کوئی معمولی ذات نہیں، جن کی یاد بنانے کے لیے ہم آپ جس کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، وہ آقا حسین کا ذکر آپ کو کتنی خوشنودگی دیتا ہے۔ آپ حسن پاک کو خوش کر رہے ہیں، آپ مولا مشکل کشا کو خوش کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو خوش کر رہے ہیں، حسین کا ذکر کر رہے ہیں، پیارے مصطفیٰ کو خوش کر رہے ہیں، حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ عز و جل کو خوش کر رہے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان نثار صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنے کچھ کام کی غرض سے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشان رحمت سے باہر تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے اپنے غرض کے متعلق سوال کیا، اور ساتھ میں دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ کا شک میں اثر کچھ ابھرا ہوا تھا، کچھ چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کچھ چیز حرکت کر رہی تھی۔ میں نے اپنی غرض مکمل ہونے کے بعد سوال کر بیٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آج معمول کے مخالف پاتا ہوں، آپ کی شک میں اثر پر چادر پہ ابھرا ہوا کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی چیز حرکت کر رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے شانہ نبوت سے چادر مبارک کو ہٹایا، تو اسامہ بن زید فرماتے ہیں جیسے ہی پیارے مصطفیٰ نے کمبل شریف کو ہٹایا، میری آنکھوں نے دیکھا شک میں مصطفیٰ سے ایک جانب حسن مجتبی، دوسری جانب حسین شہید کربلا چمٹے۔ پیارے مصطفیٰ نے یہ دیدار کرانے کے بعد دست نبوت کو دراز کیا، دعا کیا، اللہ میں حسن اور حسین کو محبت کرتا ہوں، حسن اور حسین سے محبت رکھتا ہوں، اللہ تو بھی محبت رکھتا ہوں۔ دعا کے کلمات کو دوسرے اس میں بدل دیا پیارے مصطفیٰ نے، اے اللہ جو حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں، جو حسن اور حسین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے۔ ذکر حسین، محبت حسین میں بیٹھنا، یہ اللہ کا محبوب بن جانا ہے، کوئی معمولی بات۔ وہ آقا امام حسین نے آپ کے اور ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، آپ کے اور ہمارے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے سارے کنبے کو اور اپنی ذات کو بھی قربان کر کے اسلام کو حیات بخشی۔ آج ساری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ممبر رسول سے خطبے دیے جا رہے ہیں، خطیب خطبے دیتا ہے، واعظ واعظ بیان کرتا ہے، شریعت کی باتیں ہو رہی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہیں، تفسیر قرآن کی بات ہو رہی ہے،
درس حدیث کی بات ہو رہی ہے، یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ سب کا سب حسین پاک کی قربانیوں کی دین ہے۔ حسین پاک کربلا کے میدان میں باطل سے جو ڈٹے رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں ڈٹے؟ کیوں مقابلہ کیا؟ یہی آپ سے اصرار تھا کہ یزید پلید کی آپ بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا کہ یزید پلید کی میں بیعت نہیں کرتا، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ شراب پیتا ہے، تارک قرآن ہے، تارک نماز ہے، شریعت کو پامال کر رہا ہے، حلت اور حرمت کو تبدیل کر رہا ہے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ پر میں نواسہ رسول ہونے کی نسبت سے میں بیعت نہیں کر سکتا، اور میرا یہ ذمہ بنتا ہے کہ اس کو روکوں، اس باطل جھوٹے کو خلافت کے منصب سے ہٹاؤں۔ میں بیعت کے لیے ہاتھ نہیں دے سکتا، میں اپنی جان دے سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا۔ امام حسین پاک نے اس باطل سے، اس جھوٹے یزید سے ٹکرایا۔ عزیزان گرامی، حسین پاک بتلایا گیا کہ یا حسین، کوفے والے آپ بیعت کرنے کا اقرار کر رہے ہیں، خطوط پہ خطوط انہوں نے لکھے، لیکن کوفے والوں نے دھوکہ دیا۔ حسن پاک، حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جب مکے سے کوفہ کی طرف روانہ، میں واقعات کو سمیٹتے ہوئے اب تمہید کے بعد واقعات کربلا شہادت کے موضوع پر آؤں گا۔ عزیزان گرامی، صوفیہ کا طریقہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اولیاء کا طریقہ آپ کو بتلاتا ہوں کہ جب واقعات شہادت پڑھے جائیں، واقعات شہادت جب پڑھے جائیں، جب ہاشمی جوانوں کی قربانیوں کا ذکر کیا جائے، آپ اپنی دل کی مرادیں لے کر رب کے حضور اپنی نیاز مندیوں کو پیش کریں اور اپنے دامن کو پھیلا لیں۔ جب شہادت کا ذکر ہوتا ہے، صوفیہ کا طریقہ ہے کہ جب شہادت کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے دامن کو پھیلا دیتے ہیں۔ تو جب میں شہادت کا ذکر پڑھوں گا، جب امام حسین علی مقام اور ان کے خانوادے کے نوجوانوں کا ذکر آپ کے سامنے بیان کروں گا، تو آپ اپنے دامن کو پھیلا لیں۔ مرد و خواتین سب شرمائے نہیں، آپ کو اپنے رب سے اگر کچھ مانگنا ہے نا، آج حسین کے ذکر کے صدقے میں ضرور آپ کو ملے گا۔ یہ اولیاء و صوفیہ کا آزمودہ طریقہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلے امام حسین علیہ السلام یہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، بہت عظیم ذات ہے۔ بھی آپ کے سامنے میں بتایا، حسین پاک سے جانوروں نے محبت۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے واقعی پھر اپنی گفتگو پر آتا ہوں کہ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی جو شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، ہرن کا شکار کرنا چاہا، ہرن تو بدک کر بھاگ گئی، لیکن اس کا ایک چھوٹا بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ وہ لے کر مدینہ پاک میں داخل ہو رہے تھے، سوچا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ہرن کا بچہ پیش کر دیں گے تو آئے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر ہرن کا وہ بچہ آپ نے پیش کیا۔ اس وقت پیارے مصطفیٰ کے پہلو مبارک میں آپ کے بڑے شہزادے امام حسن مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ ہرن کا بچہ دیکھے، آپ نے اس ہرن کے بچے کو طلب کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہرن کا بچہ دیا۔ شہزادہ امام حسن مصطفیٰ اس ہرن کے بچے کو لیتے خوشی خوشی اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گھر کو جاتے ہیں، حسین پاک گھر میں موجود تھے، دیکھے وہ بھی خوش ہو گئے، کھیلنا چاہتے تھے۔ حسن پاک نے کہا نہیں، نانا جان سے میں لے کر آیا ہوں، میرے کھیلنے کے، اگر تمہیں بھی چاہیے جاؤ نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کر لو۔ حسین پاک فوراً اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نانا جان، آپ نے بڑے بھائی ہرن کا بچہ دیا ہے، مجھے بھی چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چند سمجھانے کی کوشش کی، بیٹا وہ میرے صحابی تھے نا، وہ شکار پر گئے، ایک بچہ لائے تھے، میں نے بھائی کو دیا، بھائی جان اب آپ دونوں مل کر کھیل لیں اس ایک کے ساتھ۔ حسین پاک ضد کر رہے ہیں، نہیں مجھے بھی ہرن کا بچہ چاہیے۔
جیسا بچوں کی عادت ہوتی ہے مجھے بھی کھلائیے، مجھے بھی الگ کھلونا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ حسین پاک ضد کر کے رونے پڑتے، قلب مصطفیٰ بے چین ہوتا ہے، چہرہ مصطفیٰ تبدیل ہوتا، اور نگاہ نبوت جب اٹھتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ہرن اپنے دوسرے بچے کو لے کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ سلام عرض کرتی ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں اپنے ایک بچے کی گمشدگی کی وجہ سے بے قراری میں اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، اے اللہ میرا بچہ شکار ہو گیا، جہاں کہیں پر بھی ہو، آرام سے ہو، عافیت سے ہو، ممتا کی ماں دعا کر رہی تھی۔ اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا کہ تیرا وہ پہلے والا بچہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے حسن پاک کے دل لبانے کے لیے، کھیلنے کے لیے دے دیا گیا، اور میرے حکم پر اب تو جا کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ان کے دوسرے شہزادے حسین پاک کے لیے پیش۔ یا رسول اللہ، میں اللہ کے حکم پر آپ کے یہ شہزادے حسین کے لیے میں اپنا دوسرا بچہ لائی ہوں، اب آپ اسے حسین کے لیے عنایت فرمائیں۔ حسین پاک ہرن کے بچے کو لے کر جاتے ہیں خوشی خوشی، جانوروں نے اپنی اولاد کی قربانیاں حسین پاک کے لیے پیش کی، اور وہ حسین پاک یزیدیوں نے، بدبختوں نے، ناہنجاروں نے کربلا کے میدان میں اتنی مصیبتیں اور اذیتیں پہنچا کر آپ کو شہید کیا۔ حسین پاک کے 70 اعوان و انصار، آپ کے خاندان کے بھائی، بیٹے، بھتیجے، بھانجے، سب کی قربانیوں کو آپ نے پیش کیا، اور حتیٰ کہ 70 کے بعد کا حصہ مکمل کرنے کے لیے اپنے آخری کربلا کے تحفے کو 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی پیش کیا، تو 76 تعداد ہو گئی۔ اس کے بعد پھر امام حسین شہید کربلا 72ویں ذات بن کر ان یزیدیوں کے سامنے آتے۔ عزیزان گرامی، تفصیلات تو بہت ہیں، یہ شہادت کے واقعات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شہادت کے واقعات بیان کرنے کے کئی مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے، بنیادی مقصد، کہ ہمیں ہماری اولاد کو محبت رسول سکھانا، قربانی اہل بیت اطہار سکھانا ہے کہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کی وجہ سے آج اسلام اتنا پھلتا پھولتا نظر آ رہا ہے۔ ایک وجہ تو یہ بھی، دوسری وجہ یہ ہے حسین پاک کے اس قربانی میں ہمیں درس ملتا ہے کہ جب ظالم اور باطل آپ کے سامنے ٹھہر جائے تو ظالم اور باطل کے سامنے آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں، ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں، جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ قربانی حسین آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ باطل سے ڈرے نہیں، جھوٹ سے کبھی ڈرے نہیں، اس کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، جرأت کے ساتھ مقابلہ کریں، ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اور حسین پاک نے یہ تعلیم دی کہ سچ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے، سچ ہمیشہ غالب ہو کر رہتا ہے۔ علامہ نے جیسا آخری کلمات میں آپ کی توجہ مبذول کرائی اور یہ بتلایا کہ ہم کوئی شوق منانے کے لیے نہیں، یہاں حسین پاک کے کارناموں کو گننے کے لیے آئے ہیں کہ اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ڈھانے کے بعد، مصیبتوں کو برداشت کر کے بھی حسین پاک باطل سے کبھی مصلحت نہیں کی، کمپرومائز نہیں۔ اور کربلا کیا ہوا؟ کربلا پڑھنے کی ضرورت ہے، کربلا کے واقعات پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا آج جو یہ مصلحت کے نام پہ دوستیاں ہوتی ہیں نا، مصلحت کے نام پر مروتیں ہوتی ہیں، کھانے کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا، سنگت مصاحبت ہوتی ہے نا، یہ جو کر رہے ہیں نا، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے اگر آپ کربلا کو آپ یہ کہتے ہیں، عام لوگ ہی کہتے ہیں یار کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہے، نماز پڑھتے ہیں،
پیارے نبی کے زمانے میں بھی ایک مسجد کی مسجد ہے زرار. پوچھیے آپ، ہمارے ظہور صاحب اللہ نے فوراً جواب دیا. کیا اس مسجد زرار میں بھی نماز پڑھنے والوں کا اعتبار کیا گیا؟ نہیں کیا گیا. پیارے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ اس مسجد کو ڈال دیں. پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم قرآن کو نہیں لیتے. پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے. پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم صحابہ کو نہیں مانتے. قرآن کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں تو ذات بلکہ اللہ کو مانتے ہیں تو پیارے مصطفیٰ کی توسط سے. رب کی عبادت کرتے ہیں تو مصطفیٰ کے توسط سے کرتے ہیں. اب نام لیا جاتا ہے کلمے کی بنیاد پر ایک. اگر کلمے کی بنیاد پر ایک ہونا تھا تو یہ کربلا ہوتا ہی نہیں تھا. کربلا ہوتا ہی نہیں تھا. اب آپ بتائیں کہ کربلا میں امام حسین کے جو مخالف تھے یزیدی، کیا وہ کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے؟ ادھر حسینی کیمپ میں اذان ہو رہی تھی، حسین پاک امامت کر رہے تھے، امام علی اکبر امام حسین کے ایک بڑے شہزادے اذان دی. امام حسین پاک نے امامت کے مصلی پر جانے سے پہلے حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مخالفین میں سے تھے ان سے پوچھا، حر کیا خیال ہے؟ نماز ادھر پڑھنا چاہتے ہیں یا ادھر؟ لیکن ان کی قسمت کا ستارہ عروج پر تھا. انہوں نے فیصلہ کیا، حضور وہ تو یزید کی نوکری ہے کر رہا ہوں لیکن دل تو آپ کے ساتھ ہے. ایمان تو آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کا پڑھ کر کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ آپ کی امامت میں، آپ کی معیت میں نماز ادا کرتا ہوں. حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت حسین پاک کو جو نماز ادا کی تو اللہ نے انہیں ایسا درجہ عطا فرمایا کہ حسین پاک نے ان سے کہا کہ حر دنیا میں بھی حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے. اور رہتی دنیا تک 14 صدی گزر گئے. کربلا کا واقعہ آج تک اور آج سے قیامت تک جتنے لوگ امام حسین پاک کی بارگاہ میں سلامی کے لیے جائے تھے وہ حضرت حر بن یزید کی بارگاہ میں بھی سلام و قدم عزیزان گرامی. کربلا میں امام حسین پاک نے یزیدیوں اور ان شقیوں سے، ان اشقیاء سے جو خطبے دیے نا اتمام حجت فرمائے. اب امام حسین پاک نے کلمہ نہیں بتایا کیونکہ کلمہ پڑھنے والے تھے. قرآن کو نہیں پیش کیا کیونکہ قرآن پڑھنے والے تھے. نماز کو نہیں پیش کیا کیونکہ نماز پڑھنے والے تھے. اب اتمام حجت یہ کہ اپنی ذات کو پیش کیا. اے لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں. کیا تم نہیں جانتے کہ میں حسین ابن علی ہوں، حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں. جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا میں نواسا ہوں. ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق یہ نہیں فرمایا، تم نے نہیں سنا، کیا یہ حدیث تم تک نہیں پہنچی کہ الحسن والحسین سیدے شباب اہل جنت، کہ میں اور میرے بھائی نوجوانان جنت کے سردار ہیں. ارے سردار جنت، جنت بانٹنے والے. سبحان اللہ. اتمام حجت فرمایا. نہیں مانا لوگ، دل پر بہت سخت ہو گئی تھی نا. یزید کی طرف سے مال و دولت کا لالچ دیا گیا تھا. مال و دولت کے لالچ میں آ کر یزیدیوں نے ایک نہ مانا. روایات میں آتا ہے عزیزان گرامی امام حسین پاک نے جب آپ کا محاصرہ کیا گیا پہلی بار، جب سے لے کر واقعہ کربلا جب تک ہوا، شہادت ہوئی جب تک، جملہ 9 خطبات دیے. 9 خطبات، 9 مرتبہ ان لوگوں کو سمجھایا، نہیں مانے. 10 محرم کی صبح ہوتے ہی جنگ کا آغاز ہو گیا. میرے امام حسین نے پاک کے ساتھ جو آپ کے اعوان و انصار، عزیزان گرامی
ایسے جان نثار تھے، اس میں ضعیف بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، سب نے ایک آواز میں کہا کہ امام ہم آپ پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں۔ امام حسین پاک نے اپنے خیمے میں خطاب کر کے لوگوں کو یہ کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ، یہ میرا معاملہ ہے، میں ان سے نمٹ لوں گا، جو تم میں کا جانا چاہتا ہے چلے جائے، میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ لیکن ہر کوئی یہ کہتا کہ امام ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ پر اپنی جان فدا کر دیں گے۔ اس میں ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ نے امام پاک نے ان سے فرمایا کہ یا حبیب ابن مظاہر آپ ضعیف ہیں، آپ بوڑھے ہیں، برائے مہربانی آپ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نکل کر چلے جائیں۔ حبیب ابن مظاہر نے وہ ولولہ انگیز خطاب اپنے خیمے میں کیا کہ سارے کے سارے لوگ نے ایک آواز میں کہا امام ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، 10 محرم کی صبح ہوتی ہے، میں شہادت پڑھنے جا رہا ہوں، اپنے دامن کو تھام لیں، میں بھی اپنے دامن کو پھیلایا ہوں، ذکر حسین کر رہا ہوں۔ امام حسین پاک نے خطبہ دیا، لوگوں نے نہیں سنا۔ امام حسین پاک کے اعوان و انصار جو تھے عزیزان گرامی، وہ ایسے تھے، انہوں نے کہا امام آپ یا آپ کے خاندان کا کوئی بچہ سب سے پہلے جنگ میں نہیں جائے گا، پہلے ہم جائیں گے، ان یزیدیوں سے لڑیں گے، اور اس کے بعد ہم جب اپنے جام شہادت نوش کر جائیں گے امام، پھر آپ آنا، آپ کے خاندان والے۔ امام پاک کو کسی نے، ساتھیوں نے اجازت نہیں دی کہ امام پاک جائیں یا آپ کے خاندان کے جوان جائیں۔ آپ کے اعوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہوتے چلے گئے۔ عزیزان گرامی، جب اہل بیت اطہار کے جوانوں کا باری آئی، حضرت امام قاسم جو میرے آقا امام حسن مجتبی، میرے آقا علیہ السلام کے بڑے شہزادے کی نور نظر، لخت جگر، 17 سال کے نوجوان میرے آقا امام حسین کے سامنے آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان مجھے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، حسین پاک کہتے ہیں بیٹا قاسم میں کس منہ سے تمہیں اجازت دوں، تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے بھائی شفیع بھائی، میرے حسن بھائی کی یاد آ جاتا، تم میرے بھائی حسن کی تصویر ہو۔ امام قاسم نے عرض کی چچا جان جب سے ابا حضور اس دنیا سے پوچھ کر گئے نا، آپ نے مجھے یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا، آپ نے چچا ہونے کا ایسا حق ادا کیا کہ مجھے اپنے باپ کی یاد تک نہ آئی۔ حسین پاک نے کہا کہ بیٹا یہی محبت مجھے روکتی ہے کہ میں تمہیں جنگ میں جھونکوں۔ امام قاسم غمگین ہوتے ہیں، خیمے میں جا کر اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کرتے ہیں پھوپھی جان آپ میری تائید کریں، چچا جان کو سمجھائیں، میں ان پر جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پھوپھی زینب بھی فرماتی ہیں کہ بیٹا تم بھائی امام حسن کی نشانی ہو، میں کیسے تائید کر کے تمہیں جنگ میں جھونکوں۔ حسن پاک کہ شہزادے حضرت امام قاسم کے پاس ایک خط تھا، ایک تعویذ تھی، ایک وصیت تھی اپنے والد گرامی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کی۔ امام حسن مجتبی نے ایک وصیت نامہ، ایک خط لکھ کر اپنے شہزادے کو دیا تھا اور کہا تھا بیٹا اس کو بند کر کے رکھنا، اور تم زندگی میں کبھی غمگین ہوئے، زندگی میں کبھی غمگین ہوئے تو میرے اس وصیت نامے کو کھول کر پڑھا۔ امام قاسم ساری زندگی امام حسن پاک کے وصال سے لے کر کربلا تک کبھی محروم نہیں ہوئے کہ حسین پاک نے اپنے بھتیجے کا اس طرح خیال کیا۔ کربلا میں غمگین ہوئے،
تو وہ خط اور وہ وصیت یاد آئی تو فوراً اپنے لباس سے وہ سلی ہوئی وصیت کو نکال کر کھولتے ہیں اور اپنی پھوپھی جان کو دیتے ہیں. پھوپھی جان ابا جان کی اس وصیت کو ذرا پڑھ کر سنا دینا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے بھائی حسن کی تحریر کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم میرے بھائی حسین پر جب برا وقت آئے نا میرے حسین کے آگے آگے رہنا چچا حسین کے آگے رہنا. سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے خط پڑھا. حضرت قاسم نے عرض کیا پھوپھی جان چچا سے آپ یہ خط بتا کر میری سفارش فرما دیں. سیدہ زینب حضرت حسین امام حسین کے پاس آتے ہیں. عرض کرتی ہے بھائی جان قاسم کو اجازت دینی پڑے گی. دیکھو یہ وصیت ہے بھائی جان کی. امام حسین پاک نے اس تحریر کو پڑھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی جان آپ نے کربلا میں بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا. امام قاسم کو روانہ کیا. امام قاسم علیہ السلام نے اپنی بہادری کی اور شجاعت کے وہ جوہر دکھائے. عزیزان گرامی لشکر یزید کو تتر بتر کیا اور امام قاسم نے بصرہ و کوفہ کے مشہور شاہی پہلوان ارزق کو اور اس کے 4 بیٹوں کو نیست و نابود کیا, جہنم واصل کیا. تو عمر بن سعد نے کہا کہ لوگوں اگر یہ علی کا شیر اسی طرح تم پر حملہ آور ہے تو یاد رکھو تمہارے سارے لشکر کو یہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے. اب کرو یہ کہ چاروں طرف سے ان کا محاصرہ کر کر ان پر ایک ساتھ نیزوں کی اور تیروں کی برچھاؤ. امام قاسم کو گھیر لیا گیا, تیر برسائے گئے, نیزہ برسایا گیا. حضرت امام قاسم کے پیشانی مبارک میں تیر لگتا ہے. امام قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لاتے ہوئے اپنے چچا جان کو آواز دیتے ہیں. جب تک شقیوں نے تیروں کی بوچھار کر دی, امام قاسم کے پاس جیسے امام حسین پہنچتے ہیں, بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے چچا جان بہت تکلیف ہے, آپ تھوڑا پانی پلا دیں اور پھر ان یزیدیوں کو دیکھیں میں کیسے کردار تک پہنچاتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا بیٹا تمہارے سینے میں تو تیر گھسا ہوا ہے. حضرت امام قاسم فرماتے ہیں چچا جان اس تیر کو نکالیے. امام قاسم کے وہ تیر کو نکالتے ہیں تو تیر کے ساتھ خون کا فوارہ نکلتا ہے اور امام قاسم کی روح قفس انسری کو پرواز کر جاتی ہے. اپنے بھتیجے کو لاشے کو اٹھا کر حضرت امام حسین خیمے میں لاتے ہیں. ایک آہا و فغاں کا ماحول ہوتا ہے. اب آپ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں, اصرار کرتے ہیں, اجازت دی جاتی ہے. حضرت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہم شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے مصطفیٰ کے ہم شبیہ تھے. جب کبھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیارے مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تو امام حسین پاک سے فرماتے, عرض کرتے کہ اپنے بڑے شہزادے علی اکبر کو ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہمیں تسکین مل جائے کہ ہم نے پیارے مصطفیٰ کو ہم شبیہ مصطفیٰ کو پیش کیا ہے. پیارے امام حسین پاک نے اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو بھی تیار کیا, ان کی کمر باندھی, تلوار عنایت کی. امام علی اکبر علیہ السلام بھی یزیدیوں کے لشکر میں جاتے ہیں, کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں اور واپس پلٹ کر آتے ہیں. عرض کرتے ہیں ابا جان بہت پیاس لگی ہے, تھوڑا پانی مل جائے تو پھر دیکھنا ان یزیدیوں کی اتنی پٹائی کروں گا, ان یزیدیوں کو اتنا گاجر مولی کی طرح کاٹوں گا, آپ دیکھنا. امام حسین شہید کربلا نے فرمایا بیٹا پانی ہوتا تو دیتا, جب ہمیں بچپن میں پیاس لگتی تھی, بچپن میں پیاس لگتی تھی ہم روئے تھے, اما جان پانی نہ ہونے کی وجہ سے بے چین ہو گئی, تو میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رونے کی آواز کو سن کر گھر میں داخل ہوئے اور پوچھا
فاطمہ حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو امی جان نے کہا کہ گھر میں پانی نہیں ہے اور گھر میں علی بھی نہیں ہے یا رسول اللہ، علی ہوتے تو کہتی پانی لا دے، حسین پانی کی پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو بیٹا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست نبوت میں مجھے اٹھایا تھا اور اپنی زبان نبوت میرے دہن میں داخل کر کے مجھے تسکین پہنچائی تھی۔ میں نے زبان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوس کر اپنی پیاس بجھایا تھا۔ اب لو بیٹا، اب میری وہ زبان جو زبان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چوسی ہے، اب میری زبان کو تم چوس کر تسکین حاصل کر لو۔ امام حسین شہید کربلا نے حضرت امام علی اکبر اپنے فرزند اکبر کو، اپنے نور نظر رخت جگر کو اپنی زبان مبارک چوسائی۔ امام اکبر علیہ السلام نے تسکین حاصل کی اور پھر اجازت لے کر یزیدیوں میں گئے، ان کی صفوں کو تتر بتر کیا، میمنہ کے لشکر پر گئے تو میمنہ کو صاف کیا، قلب کے لشکر کی طرف گئے، قلب کو صاف کیا، اور شیعہ نے سمجھ لیا کہ یہ علی کا شعر ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ علی کا پوتا ہے، یہ حیدر کی تلوار ہے، یہ تمہیں سب کو ختم کر دے گی اگر ہم طرح رکھنے کی کوشش کریں گے۔ عمر بن سعد شمر لعین نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک بار کی ایک لخت حملہ کیا جائے، ویسا ہی کیا گیا، برچھوں سے نیزوں سے ایک ساتھ حملہ کیا گیا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام تھوڑے سے زخمی ہوتے ہیں اور گرتے ہوئے اپنے اباجان کو آواز دیتے ہیں، یا ابا مدد کیجئے، سنبھالیے اپنے بیٹے کو۔ امام حسین پاک جیسے ہی علی اکبر علیہ السلام کی آواز کو سنتے ہیں، بے چین ہو کر دوڑتے ہیں، اور جب قریب پہنچتے ہیں تو حضرت علی اکبر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، بیٹا کیا حال ہے؟ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، ابا جان یہ جو دل میں تیر لگا ہے، آپ اس طرح تیر کو نکال دیجئے، پھر دیکھیے ان یزیدیوں کا کیا کرتا ہے، ہمت کو دیکھیے عزیزان گرامی، ان کی شجاعت کا عالم تو دیکھیے۔ امام حسین پاک نے اپنے بیٹے کے سینے سے تیر نکالا، عزیزان گرامی صاحب روضۃ الشہداء نے یہ نقل کیا۔ صاحب روضۃ الشہداء بہت بڑے مورخ ہیں، 500 سال پہلے کے 5 صدی پہلے کے مورخ ہیں۔ اور کون ہے صاحب روضۃ الشہداء؟ اور قریب لے جاؤں آپ کو، آپ جانتے ہیں عاشق رسول حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ، ان کے سگے بہن بھائی ہیں صاحب روضۃ الشہداء۔ انہوں نے اس واقعے کو تاریخ منظر کو پیش کیا ہے۔ ہاں کہ جیسے ہی امام حسین پاک نے اپنے نور نظر لخت جگر امام اکبر علیہ السلام کے سینے مبارک سے تیر کو نکالا، نیزے کی انی سے عزیزان گرامی حضرت امام علی اکبر علیہ السلام کا دل بھی پیوست ہو کر نکلا اور خون کا فوارہ نکلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک جوان بیٹے کے دل کو اپنے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، کیسی مصیبت برداشت کی۔ ہم آپ باپ ہونے کی حیثیت سے سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کی مصیبت پر کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کی ایک سرجری والے معاملے میں ڈاکٹر نے کہا کہ سائن کرو، کنسنٹ پہ سائن کرنا رہتا ہے، پڑھا میں نے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب انستھیسیا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ پرماننٹلی ہیئرنگ لاس ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ الٹیمیٹلی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، سائن کرو۔ میں نے وہ کنسنٹ دیکھا، میں نے امام کو پکارا، یا امام ایک بچے کے سرجری والے معاملے میں میرا دل کانپ رہا ہے۔ اے امام آپ نے اپنے بھتیجے کو لاشے کو سنبھالا، اپنے لخت جگر کے سینے سے تیر نکالا تو دل کو دیکھا۔ اے امام آپ کو میرا سلام۔ عزیزان گرامی ایک مصیبت ہے تو کہیں گے، ایک مصیبت ہے تو کہا جائے،
کہا بیٹا تم کو میں امام حسین کے حوالے کر کے سائن کرتا ہوں، تو جہاں مجھے یقین ہے امام حسین کے صدقے میں تیری سرجری کامیاب ہو جائے۔ الحمدللہ سرجری کامیاب ہوئی، امام حسین کا کرم ہوا۔ نظام گرامی آپ دیکھیں اپنی اولاد کے صدقے کے وقت اپنے حسین پاک کو یاد کریں۔ علماء یہی فرماتے میاں تمہیں کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، حسین کربلا اس لیے پڑھا جاتا، کربلا اس لیے پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسی کا بھائی جدا ہوتا ہے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کو دیکھو، کسی کا باپ شہید ہوتا ہے تو امام زین العابدین کا کردار دیکھو، کسی کا بیٹا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے صبر کو دیکھو، اور اپنی زندگیوں میں ہمت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ کوئی رشتہ داریوں کی مربت نہیں، کربلا میں رشتہ داریاں نہیں تھے۔ شمر لعین کے بارے میں حدیث پاک میں پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کربلا میں ایک ابلغ کا کتا، برس کی بیماری والا، کھوڑ والا میرے حسین کو شہید کرے گا۔ وہ شمر لعین تھا۔ کون تھا شمر لعین؟ سنیے آپ، شمر لعین حضرت عباس علمدار جو امام حسین پاک کے اللہ کی سوتیلے بھائی تھے نا، حضرت عباس علمدار کا ممیرا بھائی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد مولا علی مشکل کشا نے، مولا علی نے جو دوسرا نکاح کیا وہ خوش بخت خاتون حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس موقع پر میں حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت ام البنین وہ خوش بخت خاتون ہے عزیزان کرام۔ حضرت ام البنین کے 4 بیٹے امام حسین پاک کے ساتھ تھے۔ سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے وصال سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توجہ دلائی کہ یا علی میرے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ دوسرا نکاح کر لینا، مجھے یقین ہے کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں، لیکن اے علی میں آپ سے کہتی ہوں کہ بہادر عورت سے کرنا، بہادر عورت سے کرنا۔ اور سیدہ نے دعا دی، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دعا دی، اے علی آپ جس بہادر عورت سے نکاح کریں گے اللہ اس کو بیٹوں سے نوازے، بیٹوں سے نوازے۔ سیدہ کی دعا تھی۔ سیدہ کے وصال پاک کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا۔ وہ بہت بہادر خاتون تھی اور اللہ نے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی دعا کی اثر سے ام البنین کو بیٹوں پر بیٹے نوازے، بیٹوں پر بیٹے نوازے۔ مولا علی مشکل کشا نے پوچھا تھا یا خاتون جنت بی بی فاطمہ آپ یہ دعا کیوں دے رہی ہیں کہ بیٹوں پر بیٹے ہیں؟ سیدہ فرماتی ہے کہ یا علی اس لیے دعا کر رہی ہوں، کل کربلا میں میرا حسین جب دشمنوں کے سامنے نمرت آزما ہو تو میں چاہتی ہوں کہ حسین کے ساتھ اس کے بھائی ساتھ رہیں، کیونکہ میرا بڑا شہزادہ حسن اس وقت ساتھ نہیں ہوں گے، اے علی آپ بھی نہیں ہوں گے، اس لیے میں حسین کی فکر میں چاہتی ہوں کہ حسین آپ جس عورت سے نکاح کرو تو وہ بہادر عورت ہو اور اپنے بیٹوں کو پرورش پروان چڑھائے تو اپنے بھائی حسین کی قوت بازو۔ وہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آپ کی جانب سے میری جانب سے ان کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ خدمت پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان کی بارگاہ میں ہماری عقیدتوں کو قبول فرمائے۔ حضرت ام البنین جب دنیا سے رخصت ہو رہی تھی،
اپنے پورے بیٹوں کو بلایا. حضرت ام المنین کے جو بیٹے ہیں، مولا علی کے جو بیٹے ہیں، حضرت عباس بن علی، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عمر بن علی اور حضرت عثمان بن علی. اب بتائیں، حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں، اپنے بھائی کے نام پر رکھا. عباس بن عبد المطلب کے نام پر بڑے بیٹے کا نام عباس بن علی رکھا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی محبت اور ان کے نام پر اپنے دوسرے صاحبزادے کا نام رکھا، تیسرے کا نام حضرت عمر فاروق کے نام پر رکھا، اور چوتھے کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پر. اب مولا علی کے نام لے کر ہمیں شیخین کی محبت سے دور کر دیں، مولا کا نام لے کر شیخین کی بارگاہ ہمیں گستاخیاں برتیں. اسی لیے اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ ہم ذکر حسین کے ذریعے سے خوارج کا بھی رد کرتے ہیں اور روافض کا بھی رد کرتے ہیں. اور میں علامہ کی اجازت سے، علامہ نے بتایا اپنے بیان میں کہ اس مسجد گلزار مدینہ کا قیام کا سبب حسین پاک کا سبب ہے، کہ حسین پاک کا نام مساجد میں نہیں لیا جا رہا تھا. اب اگر میں نام لوں تو وہ مسجد زار میں نام نہیں لیا جا رہا تھا. علامہ نے فیصلہ کیا کہ ایک حسینی مسجد بنائے، کہ حسینی مسجد ایسی ہوتی ہے جس میں ایسا گلزار ہوتا ہے. حسین پاک نے ایسی فکر والا گلزار ہمیں دیا کہ اس گلزار میں محبت رسول بھی ہے، ادب رسول بھی ہے، تعظیم رسول بھی ہے، محبت ابو بکر بھی ہے، محبت عمر بھی ہے، محبت عثمان بھی ہے، اور محبت اہل بیت اطہار بھی ہے. علامہ اعجاز حسین نقشبندی صاحب قبلہ قابل مبارکباد ہے، لائق تحسین ہے کہ انہوں نے یہ مسجد کو قائم کیا. یہ حسینی مسجد، اس مسجد میں حسین پاک کا ذکر ہوگا، اور جتنے مخالفین امام حسین ہیں، مخالفین اسلام ہیں، جتنے باطل فرقے ہیں، روافض، خوارج، وہابیہ، تمام کا اس اسٹیج سے رد کیا جائے. اس مسجد کے قیام کا مقصد یہی ہے کہ حسین پاک کا ذکر بلند ہو اور مخالفین اسلام، باطل فرقوں کا، باطل عقیدے والوں کا رد ہو. حسین پاک شہزادے علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام حسین پاک اپنے نور نظر رخت جگر علیہ السلام کے لاشیں خیمے میں نام ہے، جو قیامت کا منظر ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کل 70 شہداء ہو چکے. اب امام حسین پاک جانا چاہتے ہیں. خواتین کو واضح نصیحت کیا کہ بالوں کو نہیں نوچنا چاہیے. اہل بیت نبوت کا طریقہ ہے کہ صبر کے دامن کو تھامنا ہے، چیخ کر رونا نہیں. آپ نے واضح نصیحت کیا. میں اختصار کی طرف آ رہا ہوں، اختتام کی طرف آ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. یہ محفل تو ایسی ہے محفل عزیزان گرامی، امام حسین پاک نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے، اور یہ بھوک اور پیاس جو ہم بیان کرتے ہیں، یہ میرے امام حسین پاک کا اختیاری فعل یاد ہے. ہم ہمارے آقا امام حسین کو مختار حسین مانتے ہیں. اگر آقا امام حسین ٹھوکر مارتے تو زمین سے پانی ابل پڑتا، لیکن یہاں کرامت دکھانا نہیں تھا، پیارے مصطفیٰ کی پیشن گوئی کو اور پیارے مصطفیٰ سے کیے گئے وعدے کو وفا کرنا تھا. پیارے مصطفیٰ نے پیش گوئی کر دی تھی کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا. عزیزان گرامی، اب اس پیشن گوئی کو مکمل کرنے کے لیے کرامت کی ضرورت نہیں. کرامت سے بڑا رتبے والی چیز جو ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا تھا، صبر کا مظاہرہ کرنا تھا. امام عالی مقام نے تمام مراحل کو ثابت قدمی کے ساتھ کوچ کر گئے. جب آپ 70 آپ کے آوان و انصار خاندان کے شہزادے مکمل 70 کی تعداد ہو گئی. جب آپ روانہ ہو رہے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ
آپ کی اور بھی زوجہ ہے. پہلی زوجہ حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا امام، اے میرے شوہر نامدار، ایک التجا کو پورا کر کے چلے جائیے. حضرت بی بی زینب نے کہا، بھائی جان، آپ کی زوجہ حضرت رباب کچھ عرض کرنا چاہتی ہے، ان کی درخواست کو قبول کر کے چلے جائیں. امام حسین پلٹ کر اپنی بہن سے مخاطب ہوتے ہیں، بہن اب کس امتحان میں آپ ڈالنا چاہتی ہیں؟ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، حضرت رباب یہ چاہتی ہے کہ 6 مہینے کا علی اصغر خیمے میں بھوک اور پیاس، پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی زبان سوکھ گئی ہے، اس کی زبان پر کانٹے آ گئے ہیں. بھائی جان، یہ یزیدی نوجوانوں کو قتل کیے، بچوں کو کیے، لیکن یہ ننھا علی اصغر ہے، اس پر تو یہ رحم کھا لیں گے. آپ ذرا اس کو بتا کر پانی طلب کیجئے. امام حسین پاک نے حضرت سیدہ رباب کی ممتا کو دیکھ کر ان کی درخواست کو بھی مکمل کرنے کے لیے امام حسین پاک نے اپنے ننھے علی اصغر کو 6 مہینے کے بچے کو گود میں لے جا کر ان یزیدیوں کو بتاتے ہیں کہ یزیدیوں، یہ چھوٹا بچہ اس نے کیا کیا تمہارا، اس نے کیا بگاڑا، مجھ سے دشمنی ہے، مجھ سے مقابلہ کرو، اس بچے کو تو ذرا پانی دے دو. عزیزان گرامی، عمر بن سعد نے حرملہ شقی ازلی کو، جہنمی اور ذلیل شخص کو جو ماہر تیرباز تھا، اس کو اشارہ سے حکم دیا کہ تیر چلاؤ. اس ذلیل شخص نے، حرملہ نے، حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کے حلقوم کو نشانہ بنایا تو ایک تیر حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کے حلق میں پیوست ہوتے ہوئے حضرت امام حسین شہید کربلا کے بازو میں لگ جاتا ہے. حضرت امام علی اصغر نے اپنے والد گرامی کے گود میں ایک جھنجھری، فوراً امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو نکالا، بس ایک حرکت ہوئی اور حرکت بند ہو گئی. عزیزان گرامی، امام حسین پاک خیمے میں آتے ہیں اور حضرت سیدہ رباب کہ امام حسین کے گود میں بچہ حرکت نہیں کر رہا ہے تو سمجھتی ہے کہ شاید وہ شقیقوں نے پانی دیا ہوگا، بچہ خاموش ہو گیا، تو پوچھتی ہے کہ اے میرے شوہر نامدار، کیا ان یزیدیوں نے پانی دیا ہے؟ امام حسین پاک نے گود سے اٹھا کر بتاتے ہیں، رباب تمہیں نظر نہیں آتا، اللہ کے حضور میں نے اصغر کی بھی خطبانی کو پیش کر دیا. 6 مہینے کے بچے سے لے کر عزیزان گرامی 70 سال کے بوڑھے حضرت حبیب ابن مظاہر تک قربانی ہوتی. امام حسین پاک کی شہادت ہوتی ہے. امام حسین پاک اب میدان کربلا میں آتے ہیں. عزیزان گرامی 71 قربانیاں ہو گئے، آخری خطبہ امام نے پھر وہی دیا، لوگوں تم نہیں جانتے میں کون، میں نواسہ رسول ہوں، میں حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پہچانو، میں جنت کا سردار ہوں، میں تمہیں بچا لوں گا. عزیزان گرامی، میں جب یہ آخری خطبہ پڑھ رہا تھا ایک لمحے کے لیے رک گیا، سوچنے لگا، امام 71 شہید ہونے کے بعد آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں، 71 شہید ہونے کے بعد بھی آپ یہ خطبہ دے رہے ہیں. اگر وہ فرض محال حرملہ آ جاتا جس نے حضرت علی اصغر پر تیر چلایا، اگر حضرت امام قاسم پر تیر چلانے والا سامنے آ جاتا، یا امام مجھے معاف کر دیجئے، میں معافی چاہتا ہوں، تو کیا امام آپ معاف کر دیتے؟ عزیزان گرامی، مجھے امام کی بارگاہ سے ایک ایسی صدا آئی، ایک ایسی مجھے عزیزان گرامی آواز آئی، تسکین ملی کہ میں حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ ہوں، میں رحمت للعالمین کا نواسہ بن کر آیا ہوں، اس لیے بار بار انہیں بچا
اپنا خطبہ دے رہا ہوں، اگر آخری خطبے میں علی اصغر کا شہید کرنے والا حرملہ پر وقت بھی آتا تو حسین پاک اس کا بھی معاف۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی منقبت میں ہے نا، کرم کی انتہا حسین، یہ کرم کی انتہا میں نے حسین پاک کی ملاحظہ کی۔ عزیزان گرامی، حسین پاک پر بہت مصیبتیں آئیں۔ جب حسین پاک پر ایک بار ہی حملہ کیا گیا، امام حسین پاک جب یزیدیوں کو فاصل جہنم کیا، پھر ان لوگوں نے یہی کیا کہ ایک بار ہی کہ حملہ کیا آپ پر بھی اسی طرح۔ آپ کے پیشانی مبارک پر جب تیر لگی تو آپ جب اپنے گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لائے تو آپ نے جیسے ہی تشریف لایا، ظہر کا وقت تھا، جمعے کا دن تھا، اذان ہو رہی تھی، جمعے کا وقت تھا۔ جب اذان ہو رہی تھی آپ نے پوچھا کہ یہ کیا وقت ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ جمعے کا وقت ہے، اذان ہو رہی ہے۔ حسین پاک نے کہا کہ اچھا اذان ہو رہی ہے، خطیب ممبر پر کھڑے ہوگا، خطیب ممبر پر کھڑا ہوگا، صلاۃ و سلام بھیجے گا میرے نانا پر، ہم پر، اور تم لوگ ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں۔ امام حسین پاک نے سجدہ فرمایا، عرض کی مالک و مولا، حسین کی قربانی پیش کیا ہے حسین نے، مالک و مولا کیا اب بھی راضی ہے؟ آواز آئی کہ حسین، رب کو آپ کی قربانی قبول ہے، رب آپ سے راضی ہے، اب آپ سے اللہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہیں؟ عزیزان گرامی، شمر لعین بدبخت ازلی نے حسین پاک کے گردن مبارک پر خنجر چلا کر آپ کے سر کو تن سے جدا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان گرامی، یہ ہماری محبتیں خدمتیں امام حسین پاک کی بارگاہ میں، یہ جو امام حسین پاک کا معاملہ ہوا، ہم یہاں پر مصیبتوں کو یاد کر کے ہماری محبتوں سے از خود آنسو نکل رہے ہیں، یہ ہم ڈھونگ نہیں رچاتے، ہم کوئی ماتم کرنے والے نہیں ہیں۔ امام حسین پاک قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ ایسے زندہ ہے کہ ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، ایسے زندہ ایسے زندہ ہے۔ آج بھی پکارو، ان کا ذکر کرو، دامن کو پھیلاؤ۔ حسین پاک خوب عنایت کریں گے۔ حسین پاک خوب عنایت کرتے ہیں۔ کیسے عنایت کرتے ہیں یہ واقعہ میں ہر سال اپنے بیان میں آپ کو کہتا ہوں کہ حسین پاک کیسے مدد کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بڑوں سے، ہمارے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسین پاک کیسے مدد کرتے ہیں، کیسے تبلیغ اسلام کرتے ہیں۔ واقعات شہادت کے بعد کہ جو آپ معلوم ہے سر مبارک کو نیزے پر لے کر گھما گیا، کوفہ لایا گیا، شام کو لے جایا گیا، حسین پاک کے سر مبارک سے سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی نا، حسین پاک نے تلاوت فرمائی، عیسائی نے داخل اسلام ہوا تو حسین پاک کے سر مبارک کی تبلیغ اسلام کر کے غیر مسلم کو داخل اسلام۔ یہ حسین پاک کی تبلیغ ہے، یہ حسین پاک کی تبلیغ ہے۔ عزیزان گرامی، مغلیہ بادشاہوں کا دور تھا، مغل بادشاہوں نے ہمارے بڑے صغیر ہند پر حکمرانی کی نا۔ پاکستان ہندوستان تو ابھی 60-70 سال پہلے بنے، ہندوستان پر مغل بادشاہوں کا دور تھا۔ اس زمانے کی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک صوبے میں مغل بادشاہ نے ایک سرپنچ کو، ایک چودھری کو، یعنی اس زمانے کے گورنر کو انتخاب کیا، اور اس صوبے میں وہ جب چودھری آیا، اپنا چارج لیا، تو نام نہاد مسلمان تھا اور بڑا عیاش تھا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنے صوبے میں جو خوبصورت اور کماری لڑکی ہوتی اس کو اپنی ہوس کا شکار بنا۔ میں اپنی گفتگو کے آخری مراحل میں یہ واقعہ
امام حسین پاک کے اختیار کا آپ کے سامنے عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. صلاۃ و سلام پڑھ لیں گے, نماز عشاء بھی پڑھیں گے, پھر آپ سکون سے بیٹھیں. کہ حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے, انشاءاللہ تھوڑی تاخیر ہوگی لیکن اللہ آپ کو بہت نوازے گا. وہ عیاش چودھری سرپنچ اپنے صوبے کی خوبصورت کنواری لڑکیوں کو ہوس کا شکار بنا, اور ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ نکلا, ایک گاؤں میں گیا, جا کر دیکھتا کہ ایک مندر کے پجاری کی بیٹی خوبصورت وہ نکلی. صبح کا وقت تھا, پانی بھرنے کے لیے, جیسا کہ لوگ گاؤں میں پانی بھرنے کے لیے تالاب بولی کو جاتے ہیں, وہ جا رہی تھی. جیسا ہی وہ چودھری دیکھا اس پر فریفتہ ہو گیا. اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو, میں تمہارے گاؤں کا سرپنچ ہوں, میری بات سننی ہوگی ورنہ میں تمہیں تمہارے گھر سے اٹھا لوں گا. دھمکیاں دینے لگا. تو وہ لڑکی ان کے باپ دادا, ان کے خاندان در خاندان یہ بات چلے آتی کہ محرم کے مہینے کے بارے میں اہل حنود بھی اپنے بچوں کو واقعہ امام حسین سناتے تھے کہ امام حسین پاک نے کربلا میں مخالفین سے کیسے نبرت آزما ہو, ظالموں سے کیسا ڈٹ کر مقابلہ کیا. تو اس نے اپنے بڑوں کی یہ بات سن رکھا تھا, اور اس وقت محرم کے دن تھے. تو اس نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے, اپنی عصمت کو بچانے کے لیے دوڑنا شروع کیا. لڑکی نے دوڑنا شروع کیا, اور محرم کا مہینہ تھا. اس نے کہا کہ محرم کے دورہ کہتے ہیں وہاں کی مقامی زبان میں سرکار, محرم کے سرکار, محرم کے دورہ, ہم نے سنا ہے کہ محرم کا مہینہ آپ کا مہینہ ہے, ہمارے بڑوں سے سنا محرم کے دوران مدد کرتے ہیں, محرم کے دوران میری مدد کیجیے, یہ ظالم میری عصمت اور میری عزت لوٹنے کے لیے میرا پیچھا کر رہا ہے. وہ لڑکی بھاگنا شروع کرتی ہے, اور وہ گھوڑے پر تھا, اس کے ساتھ پیچھے جا رہا. جیسے ہی وہ لڑکی دوڑنا شروع کی, مخالف سے گھوڑ سوار تیز رفتار آتے ہیں, گرج کے ساتھ, بجلی کی چمک دمک کے ساتھ ایک سوار آتے ہیں, نقاب پوش آتے ہیں. جیسے ہی قریب آتے ہیں وہ سرپنچ دیکھتا ہے, پریشان ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے ٹھہرتا ہے. وہ گھوڑ سوار جیسے ہی قریب آتے ہیں, یام سے تلوار نکالتے ہیں اور اس سرپنچ کے سر پر ایک زوردار وار کرتے ہیں. اس کا سر تن سے جدا ہوتا ہے, گر جاتا ہے, اور وہ لڑکی بچ جاتی ہے. اور وہ سوار جب جانا چاہتے رہتے ہیں, لڑکی آواز دیتی ہے کہ اے میرے ہمدرد و خیر خواہ, اے میری عزت اور عصمت کو بچانے والی شخصیت آپ اگر ہے کو, میں اپنے ماں باپ کو, اپنے خاندان والوں کو, اپنے گاؤں والوں کو بتاؤں کہ مجھے کس نے بچایا, میری عزت اور عصمت کو آج کس نے حفاظت کی. وہ گھوڑ سوار نے پلٹ کر دیکھا اور اپنے نقاب سے پردہ اٹھایا اور فرمایا, بیٹی تو جس کو پکار رہی تھی مدد کو, میں وہی سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جسے مدد کے لیے پکار رہی تھی میں وہی ہوں. تو وہ لڑکی جیسے ہی امام حسین پاک کے چہرے مبارک کا دیدار کرتی ہے, وہ نورانی چہرے کا دیدار کرتی ہے, توانا ہوتی ہے, چست ہوتی ہے, اور دوڑے دوڑے اپنے خاندان میں, قبیلے میں آتی ہے, اپنے گاؤں والوں کو کہتی ہے, اپنے باپ کو کہتی ہے, اپنے خاندان والوں کو کہتی ہے کہ وہ سرپنچ میرے پاس آیا تھا, اس کو مار کر انہوں نے قتل کر دیا, محرم کے دوران قتل کر دیا. ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ لوگوں نے کہا ان کا نام امام حسین علیہ السلام ہے, جو اسلام کے بانی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں. انہوں نے ظالموں کے خلاف جنگ لڑ کر شہادت پائی تھی, وہ مدد کرتے ہیں. تو لڑکی نے کہا چلو میں بتاتی ہوں. مقام پر لاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ لڑکی کہتی ہے انہوں نے جاتے جاتے کہا تھا بیٹی میں وہی ہوں جس سے تو نے پکارا تھا. انہوں نے جو بیٹی کہا تو ان کی آواز میں ایسی بلاغت, ایسی جاذبیت ہے, ان کے چہرے میں ایسی کشش کہ اب میں ان کے مذہب
خاندان کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور اسلام کو قبول کرنا چاہتی ہوں. مقامی مسجد کے امام کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیتی ہے تو اس کے خاندان والے, اس کے سارے گاؤں والے کہتے ہیں بیٹی تو جب اسلام قبول کر لی ہے تو ہم کیا کریں, ہم بھی اسلام قبول کر لیں. لیکن ہم یہ امام حسین پاک کی مدد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہماری حاضری کو قبول فرمائے. امام حسین پاک شہید کربلا اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں ہم اپنا نذرانہ عقیدت و غلامی پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری حاضری کو قبول فرمائے. امام حسن مجتبیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. مولا علی مشکل کشا قبول فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا قبول فرمائے. خود امام علی مقام امام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور کربلا کی مالکنی حضرت سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہماری حاضری کو قبول فرمائے. عزیزان گرامی, حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی بات پر ختم کرتا ہوں. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا میرے آقا امام حسین کی بہن ہے. ان کے بارے میں آتا ہے جب پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے نا, پیارے آقا جب دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, حسین پاک, حسن پاک, سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عمر شریف میں بس 8-9 مہینے کا ڈیفرنس ہے. اتنے چھوٹے چھوٹے تھے, 5 سال, 5.5 سال, 4 سال. مولا علی مشکل کشا سے پیارے مصطفیٰ نے کہا زینب کہاں ہے بلاؤ, زینب کہاں ہے بلاؤ. حضرت مولا علی مشکل کشا نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے گھر سے لایا. پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین وصال کے وقت اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے حضرت بی بی زینب کو سینے نبوت پر لٹاتے ہیں, تھپکتے ہیں اور فرماتے ہیں زینب حسین کا خیال رکھنا, حسین کا خیال رکھنا, اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا. حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا وہ ذات ہے زانے گرامی. آپ نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ کی وہ نصیحت تھی, وہ وصیت تھی آقا علیہ السلام کا, اس کو کی پاسداری سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کی تو پورا کربلا امام حسین پاک کے ساتھ رہی اور واپسی مدینے تک آپ نے سرداری کی ہے. وہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا. ان کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے ہیں, اپنا نذرانہ عقیدت و غلامی پیش کرتے ہیں. عزیزان گرامی, جب مولا علی مشکل کشا نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا نکاح کیا نا, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار سے نکاح کیا. جب حضرت عبداللہ سے نکاح کا ارادہ کیا تو مولا علی نے ایک شرط رکھی. یہ بھی دیکھ لیا شرط کس بنیاد پر رکھی, مصطفیٰ کی نصیحت کی بنیاد پر رکھی. مولا کہ عبداللہ میں اپنی بیٹی زینب کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں, لیکن ایک شرط ہے کہ حسین سے روزانہ ملاقات کرنے دینا, کبھی زینب کو روکنا نہیں. عزیزان گرامی, پیارے مصطفیٰ کی نصیحت سے لے کر شہادت تک ایک دن بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا بغیر حسین پاک کے وہ ساتھی ہے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا. واقعات شہادت کے بعد والے جو واقعات ہیں اس میں بھی حضرت بی بی زینب کا کردار اور رول ہے. عزیزان گرامی, بہت وقت ہوا ہے, معذرت چاہتا ہوں آپ سے بھی اور علامہ سے بھی. میں آپ تمام کی جانب سے, میری جانب سے علامہ اعجاز حسین نقشبندی صاحب قبلہ کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, آپ کو بلایا, آپ کو سننے کا موقع عنایت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف سے, آپ تمام کی طرف سے علامہ اعجاز حسین نقشبندی صاحب قبلہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان کے والدین کریمین کا سایہ ان کے سر پر تادیر قائم رکھیں, صحت و سلامتی کے ساتھ رکھیں. اور علامہ اعجاز حسین نقشبندی صاحب کی جانب سے اور میری جانب سے آپ تمام حاضرین اور حاضرات کا, مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اتنی دیر تک صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ یہاں بیٹھ کر ذکر حسین مجھ سے اور علماء سے سماعت فرمائے. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے, حسین پاک کا صدقہ عنایت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین.